السلام علیکم۔ بریکنگ نیوز کے ساتھ قانونی ٹی وی آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ ابھی فیصلہ ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصل فراڈا کے جناب اس کا فراڈ سامنے آ گیا ہے اور بڑے تفصیل سے انہوں نے یہ فیصلہ لکھا ہے۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جو فیصل واڈا نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے یہ ایلیگل ہے، یہ غیر قانونی ہے، عدالت کی جورسڈکشن نہیں ہے اور اس کو سپریم کورٹ جانا چاہیے تھا۔ اس نے ڈرامہ کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آیا ہے کہ جی اس میں تاحیات نااہلی بھی ہے۔ تاحیات تیرے خلاف تو پورے 4 سال کے پیسے نکال بچو، تو 4 سال کے پیسے نکال جو تنخواہیں لیتا رہے فراڈیے۔ تیری ساری ٹیم ہی یہ تحریک انصاف کا جو ہے نا یہ چہرہ ہے تحریک انصاف کا۔ میں ذرا غصے میں آ جاتا ہوں اس لیے میں نے اس کو کہہ دیا۔ یہ سارے ہی ایسے ہیں، یہ سارے، میں کہتا ہوں عمران خان بھی یہ سمجھ لے کہ اس کے ساتھ کون کون سے لوگ کھڑے ہیں۔ عمران خان بھی یہ سمجھ لے کہ اس کے ساتھ کون کون سے لوگ کھڑے ہیں۔ تو انہوں نے الیکشن اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ آرڈر کیا ہے کہ فیصل واڈا کی جو پٹیشن ہے وہ زیر سماعت یہاں پہ نہیں ہو سکتی۔ اس نے 4 سال تک بیان حلفی چھپایا ہے، 4 سال تک، لہٰذا یہاں سے اس کو خارج کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے 9 مارچ کو الیکشن کروانے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ تو یہ ایک اور سینیٹر ان کا عمران نیازی کا ختم ہو گیا ہے اور اس طریقے سے ایک ایک کر کے یہ ختم ہوں گے۔ یہ آپ یقین کریں جب یہ حکومت جائے گی آپ سب لوگ کہیں گے کہ یار کتنی ایک رنگیلا حکومت پاکستان میں رہی ہے اور انہوں نے 4 سال پورے کر لیے ہیں اور ان کے سامنے اتنے بڑے بڑے لیڈر تھے، نواز شریف، شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی اور یہ سارے لوگ، اور یہ سب کو بیوقوف بنا کے 4 سال حکومت کی ہے۔ میں ان کو کیا کہوں، یہ پکنک ملانڈے والے جو لوگ ہیں یہ سارے کے سارے سر یہ تو 6 مہینے ایک پارٹیوں میں جاتے ہیں، فواد چودھری وغیرہ، اگلے ان کو نکال دیتے ہیں، قابل اعتبار ہی نہیں ہے یہ۔ لیکن جب ان کا لیڈر ہی ایسا ہے تو پھر ایسے کو ویسے ہی ملتا ہے نا۔ تو یہ پکنک منانے کے لیے آئے ہیں، ایک ایک کر کے جائیں گے۔ عمران خان کے خلاف FIR اکٹھی ہو رہی ہیں۔ ابھی میں خبروں میں سن رہا تھا کہ مریم نواز کے خلاف بھی FIA کو کہہ دیا ہے کہ مریم نواز کو گرفتار کرو۔ کیوں؟ وجہ پوچھیں آپ، کیا کہ اس نے بھی جناب بشرا بی بی کے بارے میں جس بندے نے بشرا بی بی کے خلاف وہ کیا ہے، توہین کی ہے، جس بندے نے، حمزہ نامی بندے نے، کوئی حمزہ اور حمزہ کوئی اور ہے، حمزہ شہباز نہیں، اس نے جی اس کی وہ جو اپنا واٹس ایپ پہ یا اس کے اوپر ٹویٹر کے اوپر جو اس نے ٹویٹ لگائی ہے تو اس کی مریم نواز نے کہا جی کہ حمزہ نے یہ ٹھیک کیا ہے، اس لیے مریم کے خلاف بھی پرچہ کیا جائے۔ اور یار 22 کروڑ عوام کے خلاف عمران پرچہ کر دے۔ کون سا دن ہے جس دن آپ کے یہ سارے کرتوت لوگ نہیں بیان کرتے؟ کون سا دن ہے؟ کون سا چینل ہے؟ تم ایک ایک کو نشانہ بنا رہے ہو اور یہی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب گیدڑ کو موت آتی ہے نا وہ شہر کی طرف رخ کرتا ہے۔ آج آپ نے پہلے یہ حمزہ کو گرفتار کیا، پھر آپ نے محسن بیگ کو آج گرفتار کیا، پھر آپ مریم نواز کے خلاف FIR کروا رہے ہو، شہباز شریف کے خلاف کروا رہے ہو اور غریدہ فروخی کا پروگرام آپ نے بند کرایا۔ تو یہ نشانیاں ہیں جناب، یہ شہر میں گیدڑ آ گیا ہے، اب گیدڑ کی موت ہی ہوگی، پھر اس کو واپس جنگل میں کوئی نہیں جانے دیتا، اس کی موت ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب گیدڑ کو موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف آ جاتا ہے۔ یہ محاورہ پرانے بزرگوں نے بنایا ہوا ہے۔ آپ بھی اسی کا شکار ہوں گے۔ آپ جتنے مرضی ظلم کر لیں تو اس سے پہلے جو بڑے بڑے حکمران آئے تھے وہ تجھ سے بھی زیادہ ظلم کرنے والے تھے، لیکن وہ بھی مٹ گئے ہیں۔ کیا ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھانے والا بندہ بچ گیا ہے؟ زندہ ہے وہ؟ تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تم بھی جاؤ گے اور تمہارا بھی یہی حشر ہوگا، کیونکہ تم ناجائز پرچے ڈلوا رہے ہو، ناجائز پرچے، FIR ڈلوا رہے ہو،
तुम्हारी जो मर्जी होती है, FIA को हुक्म देते हो ए मुनसिफ नू गिरफ्तार कर लो भाई, वो दूसरे दिन आके गिरफ्तार कर लेते हैं। ए जनाब नैब वालों को कहते हो ए शहबाज शरीफ नू फाड़ लो भाई, वो शहबाज शरीफ नू फाड़ लेते हैं। अब मरीम नवाज के खिलाफ भी तुमने आर्डर कर दिया, तो क्या ये अपने गिरेबा में तुम झांकते नहीं हो? क्या तुम्हारी शादियों पे तबसरे करना कोई जुर्म है? किस कौन से कानून में? PPC में लिखा हुआ है, CRPC में लिखा हुआ है, कौन से कोई नैब के कानून में लिखा हुआ है कि कोई तुम्हारी शादी की बात नहीं कर सकता, कोई मुराद सईद की बात नहीं कर सकता। अभी जो मुराद सईद को आपने नंबर 1 करार दिया है, सारे टीवी चैनल पे आए हैं तो सारे टीवी चैनल बंद कर दें, सारे लोगों को आप पाबंद कर दें। ये अपने घटिया हरकतें वापस लो, और ये जो FIRों के आर्डर तुम करवा रहे हो ना, ये पोरस के हाथी की तरह तुम्हारे ऊपर ही वापस आएंगी। वो पोरस के हाथियों वाली जंग आपने सुनी हुई है ना, कि वो लेके आ गए बड़े बड़े हाथी, तो आगे जो कमज़ोर फौज थी उन्होंने बड़े बड़े आगे जनाब कपड़े टांग दिए, तो वो हाथी डर की वजह से पीछे भागे और अपनी फौज को ही उन्होंने कुचल दिया, सबको कुचल दिया। तो यही हाल तुम्हारे, ये जितनी FIRें तुम कटवा रहे हो मरीम नवाज के खिलाफ, शरीफ फैमिली के खिलाफ, सहाफ़ियों के खिलाफ, वकीलों के खिलाफ, ये सारी FIRें पोरस के हाथी बन के तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे साथियों के ऊपर आएंगी। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ और लोगों को ये खुशखबरी सुना रहा हूँ कि फैसल वाडे वाले केस का फैसला आ गया है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। फैसल वाडा को मैंने पहले दिन ही कहा था कि इसको ना सिर्फ ये कि इसको डिसमिस किया जाए, बल्कि इससे 4 साल की तनख्वाहें भी वापस ली जाएं, क्योंकि इसने बेईमानी की है। और 420, 468, 471 इसका मुकदमा भी दर्ज किया जाए। इसको ये नहीं कि सीट से छोड़ दिया जाए, इसका मुकदमा भी बनता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर लिसनिंग ब्रेकिंग न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।